बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ आफ्ताब अहमद फ्रॉम केम यू। अच्छा स्टूडेंट्स, शुरू ही में से मैं आपको एक बात बताता चलूँ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छी लगे तो उसको जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा हो। ठीक है। अच्छा, हमने जो है ना पिछले लेक्चर में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी की थी। ठीक है। फार्माकोलॉजी की डिफिनीशन क्या है, उसमें मैंने ड्रग और मेडिसिन के बारे में भी जो है ना बताया, लेकिन ये इधर से फिर आ गया है। ठीक है। इधर भी मैं जो है ना आपको क्लियर कर दूंगा। उसमें जो है ना हमने फार्माकोलॉजी की थोड़ी सी डिफिनीशन की। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने जो है ना मैंने बताया कि टर्मिनोलॉजी हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बेसिक डिफिनीशन जो है हमारे साथ, ये जब हम आगे चैप्टर में जाएंगे ना तो हमारे साथ ड्रग, डोसेज, मेडिसन, जो हमारे साथ फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोडायनेमिक्स, ये सब रिपीट होंगे। तो फिर उधर जो है ना कंफ्यूजन दूर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले फार्माकोलॉजी की जो है ना उधर टर्मिनोलॉजीज और डिफिनीशन डाल दी है। तो सबसे पहले इसमें है ड्रग में जो है ना मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि जब मैं एक बंदे को कह देता हूँ कि ये ड्रग दे दो, ठीक है, तो उसको तो मैंने अमाउंट नहीं बताया ना कि ये 250 मिलीग्राम दे दो, ये जो है ना 500 मिलीग्राम दे दो, तो उसको तो मैंने नहीं बताया। तो वही हमारे साथ है ड्रग्स। ये देखो ना, ड्रग्स मीन्स एनी सब्सटेंस विच चेंज द फिजियोलॉजी। ड्रग जो है ना हमारे साथ फिजियोलॉजी चेंज करेगा, उसकी फंक्शन चेंज करेगा। उसकी फंक्शंस में जो है ना हमारे साथ एबनॉर्मलिटी आई हुई है एक पेशेंट की, तो उसकी एबनॉर्मलिटी दूर करने के लिए हम ड्रग देते हैं। ठीक है। उसकी जो है ना वो सेल टिश्यू भी हो सकता है, एक ऑर्गन भी हो सकता है और ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। ठीक है। तो उसकी जो फिजियोलॉजिकली जो हमारे साथ चेंजेस आए उनको दूर करने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए हम ड्रग इस्तेमाल करते हैं। फिर मैंने बताया हुआ था पिछले लेक्चर में, जब मैं ड्रग को अच्छी तरह जो है ना एक डोसेज फॉर्म में डाल दूँ, उसको प्रॉपर डोज दे दूँ, उसको जो है ना मैं एग्जांपल 250 500 mg दे दूँ। कोई जो है ना हमारे साथ ये फैक्ट्री वाले चलाते हैं, ठीक है, तो उसको फिर हम मेडिसिन कहेंगे। जैसे कि इधर देखो, व्हेन एवर अ ड्रग इज फॉर्मुलेटेड इनटू अ सूटेबल डोसेज फॉर द प्रिवेंशन, जब वही वाला ड्रग, ठीक है, वही वाला ड्रग जब मैं उसको सूटेबल डोसेज में जो है ना अपने साथ जो है ना फॉर्मुलेट करूँ, और फिर वो हमारे साथ प्रिवेंशन, फॉर द क्योरमेंट और डायग्नोसिस के लिए यूज़ होता है इन द प्रॉपर डोज, तो वो हमारे साथ मेडिसिन है। ठीक है। तो जो है ना ड्रग और मेडिसिन में ये बहुत सारे जो है ना स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इधर ही से जो है ना अपनी कंफ्यूजन दूर कर दो। ठीक है। फिर हमारे साथ तीसरी टर्मिनोलॉजी जो आती है डोज। जब मैं ड्रग या मेडिसिन किसी पेशेंट को देता हूँ, ठीक है, जब मैं किसी पेशेंट को देता हूँ कि आपने ये दवाई 3 दिन तक 2 टाइम्स खाना है, ठीक है, लेकिन उसके साथ मैंने जो है ना 250 mg दे दी, तो वही हो गई डोज। ठीक है। द अमाउंट ऑफ मेडिसिन टेकन, वो हमारे साथ डोज हो गई है। ठीक है। फिर अगर ये मेडिसिन या ड्रग ये सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो या गैसियस फॉर्म में हो, ठीक है, तो जो है ना आप नर्सिंग की जो है ना स्टूडेंट हो तो आपको तो पता चलेगा, ठीक है, क्या ये जो हमारे साथ टेबलेट्स है वो सॉलिड है, सॉरी, हमारे साथ जो ये टेबलेट्स है वो सॉलिड की फॉर्म में होती है। फिर हमारे साथ जो सिरप्स है वो लिक्विड में, और इस तरह भी जो है ना जब कोई पेशेंट या ना तो लिक्विड या सॉलिड वाली मेडिसिन जो है ना वो नहीं खा सकता हो, या ये नहीं आते हैं सॉलिड लिक्विड में ही मेडिसिन या ड्रग, तो फिर उसको जो है ना हम फिर गैसियस में देते हैं। ठीक है। तो ये हो गई ड्रग, मेडिसिन, डोज और डोसेज। ठीक है। इसके बाद फिर हमारे साथ थेराप्यूटिक्स जो है ना अल्फाज रिपीट होते जाते हैं कि पिछले जो मैंने पिछले लेक्चर बनाया हुआ तो उसमें मैंने जो है ना थेराप्यूटिक के बारे में से थोड़ी जो है ना आपको आइडिया दिया था, लेकिन थेराप्यूटिक की प्रॉपर डिफिनीशन इन्होंने इधर लिखी है। थेराप्यूटिक डील विद द यूज ऑफ द ड्रग्स, कि ये ड्रग्स या मेडिसन, इधर तो ड्रग लिखे लेकिन फिर हम जो है ना ब्रॉड टर्म लेंगे तो ड्रग लेंगे। ठीक है। सो थेराप्यूटिक डील्स विद द यूज ऑफ द ड्रग, किस चीज़ के लिए, इन द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, कि उस डिजीज़ को हम प्रिवेंट करें फर्दर जो है ना, उसको जो है ना ये पेशेंट को ख़राब करे, और उसकी जो है ना वो ट्रीटमेंट, उसकी वो केयर फिर हम कर दे, तो वो हमारे साथ क्या हो गई, थेराप्यूटिक्स हो गई है। ठीक है।
اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹاکسیولوجی جو ہے نا ہمارے ساتھ جو 5واں ٹرم ہے. تو ٹاکسیولوجی اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کے ذہن میں ٹاکسنز آئے گا, ٹھیک ہے. لیکن ادھر اس کی جو ہے نا 2 ڈیفینیشن انہوں نے ڈالی ہوئی ہے. ٹاکسیولوجی ڈیلز ود دا ایڈورس افیکٹ آف دا ڈرگ. کسی ڈرگس کی ایڈورس افیکٹ کو ہم پھر ٹاکسیولوجی کہتے ہیں, اور دوسری جو ہے نا اسٹڈی آف ٹاکسنس یا پوائزنس, ٹھیک ہے, اس کو ہم پھر ٹاکسیولوجی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایگزامپل ڈیٹیکشن, کسی جو ہے نا ہمارے ساتھ اس ڈیزیز کی جو ہے نا ہم ڈیٹیکٹ کریں کہ ہاں یہ ڈیزیز آنے والی, اس کی سائن سمٹمز یہ, تو ڈیٹیکٹ ہو گئی, پھر اس کو ہم پریونٹ کریں گے اور اس کی پھر ہم ٹریٹمنٹ کریں گے یا پوائزننگ کی, ٹھیک ہے. اور یہ ٹاکسن گریک ورڈ سے جو ہے نا نکلا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جس کا مطلب ہے پوائزن. اچھا, یہ جو ہے نا یہ دونوں فارماکو ڈائنامکس اور فارماکو کائنیٹکس, یہ دونوں جو ہے نا بڑے امپورٹنٹ ہے, اور اس کا جو ہے نا بار بار یہ ریپیٹ ہوں گے آگے چیپٹروں میں, تو پھر جو ہے نا اس میں کنفیوژن ہوگی. تو میں اس کی جو ہے نا ایک ٹرک بھی بتا لیتا ہوں آپ کو. فارماکو ڈائنامکس, فارماکو کائنیٹکس. فارماکو ڈائنامکس ڈی ادھر ہے نا, تو ڈرگس کا کس طرح افیکٹ ہونا کسی بندے پر وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے, وہ ہمارے ساتھ جو, اور اس کی جو ہے نا ہم پھر اس کو میکینزم اس کو جو ہے نا اسٹڈی کریں تو وہ فارمیکو ڈائنامکس میں آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. فارمیکو کائنیٹکس, تو کائنیٹکس ہم کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں, جب ہم کسی ڈرگس کو کھا لیتے تو وہ ادھر تو جو ہے نا اس کی اپنی افیکٹ کی اسٹڈی کو پھر ہم فارمیکو ڈائنامکس کہتے ہیں, اور فارمیکو کائنیٹکس پھر کسے کہتے ہیں کہ اس کی ایبزارپشن کس طرح ہوئی, اس کی ڈسٹریبیوشن کس طرح ہوگی, اور اس کی کیمیکل چینجز کس طرح ہوئی, بائیو ٹرانسفارمیشن کے اندر کیمیکل چینجز میں کیا جو ہے نا ہمارے ساتھ ردو بدل آ گیا, تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے, فارمیکو کائنیٹکس. سو فارمیکو ڈائنامکس مینز دا میکینزم بائی وچ دا ڈرگز ایگزرٹ اٹس افیکٹ, ٹھیک ہے. ایگزامپل ہاؤ ایسپرین, ہم جو ہے نا ایسپرین تھروٹ انفیکشن کے لیے کھاتے ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جب کسی بندے کو تھروٹ انفیکشن کا ہوتا ہے, یا تو ایزریتھرومائسین یا جو ہے نا ایسپرین, اموکسیلین, یہ دیتے ہیں نا, تو جب یہ ہم کھا لیتے ہیں تو اس سے جو ہے نا ہمارے ساتھ تھوڑا سا گزارا ہوتا ہے. اب یہ ڈرگ یا میڈیسن نے کس طرح افیکٹ کیا ہے اس بندے کو, تو یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گئی, فارمیکو ڈائنامکس. پھر جب اس بندے نے یہ میڈیسن یا ڈرگ کھا لیا تو اس کی ایبزارپشن تھرو ماؤتھ سے ہمارے ساتھ اسوفیگس سے پھر ہمارے ساتھ اسٹمک کے ساتھ ہمارے ساتھ اسمال انٹسٹائن میں جو ہے نا اس کی جو ہے نا ایبزارپشن ہوتی ہے. تو ایبزارپشن, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن, اور پھر اس کی بایو ٹرانسفارمیشنز اور پھر جو ہے نا اس کو تو جو ہے نا ایکسکریٹ بھی ہوگا, ٹھیک ہے. یہ بایو ٹرانسفارمیشن جو ہے نا ہمارے ساتھ کیمیکل چینجز میں جو ہے نا جو کیمیکل چینجز آتی ہے تو اس کو ہم پھر بایو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں. سو مینس دا موومنٹ آف ڈرگ ود ان دا باڈی, ایبزرشن, ڈسٹریبیوشن, بایو ٹرانسفارمیشن اینڈ ایکسکریشن, اس کو پھر ہم کیا کہیں گے, فارماکوکائنیٹکس. واٹ دا باڈی ڈز ٹو ڈرگ, ادھر ڈرگ کی افیکٹ, ادھر یہ جملہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. واٹ دا باڈی ڈز ٹو دا ڈرگ, کہ یہ ڈرگس کو جو ہے نا یہ کس طرح جو ہے نا یہ کس چیز کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو پھر وہ فارماکوکائنیٹکس میں گئی. اچھا, ہمارے ساتھ جو اگلا جو ہے نا ٹرمینالوجیز ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے ساتھ اوور دا کاؤنٹر ہے, OTC میڈیسن. یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا جو ہمارے ساتھ پرچی ہوتی ہے تو اس پر بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, یا بعض اوقات جو ہے نا کہ نظر آ جاتا ہے ٹرمینالوجی میں. تو OTC اوور دا کاؤنٹر, جب ہمارے ساتھ کسی ڈاکٹر نے ایک میڈیسن پرسکرائب کی ہو, ٹھیک ہے, اور یہ اوور کاؤنٹر دا جو میڈیسن ہے نا یہ ہمارے ساتھ یہ گھریلو جو ہے نا ہمارے گھروں میں بہت عام ہے, ٹھیک ہے. جب کسی پیشنٹ کا جو ہے نا کسی بندے کا ہیڈ میں جو ہے نا ہیڈ میں یا ایبڈومینل یا کوئی بھی جو ہے نا اس کو میڈیسن معلوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ پیراسیٹامول کھاؤ, آپ میڈیسن جو ہے نا آپ کے سر میں درد ہے, ہاں میرے سر میں درد, تو اب جو ہے پیناڈول کھاؤ, پونسٹان کھاؤ, تو وہ کیا اب یہ اوور دا کاؤنٹر جو ہے نا اوور دا کاؤنٹر ہو گئی, OTC میڈیسن ہو گئی. جب کسی ڈاکٹر نے پرسکرائب کی تو وہ پھر ہمارے ساتھ میڈیسن اور ڈرگ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کسی فزیشین نے پرسکرپشن نہیں کی ہوتی ہے. سو دوز میڈیسنس فار وچ دا فزیشین پرسکرپشن از ناٹ ریکوائرڈ, فار ایگزامپل انالجیسکس, پین کلر,
اینٹی ایسڈ جو ہمارے ساتھ اینٹی ایسڈز ہوتے ہیں. تو یہ کیا ہو گئی ہے, یہ ہمارے ساتھ OTC میڈیسن ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹوڈنٹس, آپ کو جو بھی مسئلہ ہو مجھے کمنٹ میں کر کے جو ہے نا بتایا کرو. میں وہ مسئلہ جو ہے نا دوبارہ سے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو اگلا لیکچر آتا ہے تو میں اس کو جو ہے نا ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں گا دوبارہ سے. ٹھیک ہے. اچھا پھر ہمارے ساتھ اینالجیسک آ گئی ہے. ٹھیک ہے. اینالجیسک یا پین کلر اس کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سو مین دوز میڈیسنز وچ آر یوزڈ فار دا پین, جو پین کو جو ہمارے ساتھ دور کرتی ہے ان کو ہم اینالجیسک کہتے ہیں یا پین کلر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اینالجیسک پین کلر اس کو رٹا کر لو تو یہ جو ہے نا آپ پھر اس کو میں کنفیوز نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر اگر کسی بندے کو فیور ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, پائریکزیا ہو گئی ہے, تو یہ نکلا ہوا ہے پائریکزیا, سو اینٹی پائرویٹک جو ہمارے ساتھ فیور ہے اس کے خلاف جو ڈرگس استعمال ہوتے ہیں ان کو ہم پھر اینٹی پائریکٹک کہتے ہیں. مینس دیٹ دوز ڈرگ وچ آر یوزڈ فار دا فیور. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ اگلا جو ٹرمینالوجی ہے وہ آئیڈوسائنکریٹک مینس. اب آئیڈوسائنکریٹک کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے کسی بندے سے ایک نرس کے بطور آپ نے کسی بندے سے جو ہے نا جو ہمارے ساتھ اسسمنٹ ہو گئی ہے, نرسنگ کیئر پلان تیار کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے جو ہے نا آپ نے اس سے ایک پوچھا بھی کہ آپ کی جو ہے نا الرجی ہے ہاں یا نہیں ہے, وہ آپ کو بتا لیتا ہے. پھر جب آپ اسی کے مطابق جو نرسنگ کیئر پلان ہے اسی کے مطابق آپ میڈیسن دے دیتے ہو تو جو ہے نا وہ کوئی اور ریئیکشن شو کر لیتا ہے. تو آپ نے نہ اس پیشنٹ نے نہ اس نرس نے جو ہے نا ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوا ہے کہ کیونکہ پیشنٹ نے بتایا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو ہے نا مجھے اس چیز سے الرجی ہے. ٹھیک ہے. تو الرجی والی بات تو الگ ہے, لیکن آپ نے جب میڈیسن دے دی اور اس کا ان ایکسپیکٹڈ ڈرگ ریئیکشن ہو گئے, وہ اس کو ہم پھر آئیڈوسائنکریٹک کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ ٹیراتوجینک. ٹھیک ہے. اگلا ٹرمینالوجی ہے مینس ہارمفل افیکٹ اور ڈرگس آن دا پیریڈ. جب پریگنینسی کے دوران کوئی جو ہے نا فیمیل ہمارے ساتھ ٹیراتوجینک جو ہے نا ہمارے ساتھ یہ والی ڈرگز یا میڈیسن استعمال کر لیے تو اس کو فیٹس کو جو ہے نا ہمارے ساتھ اس کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پھر جو ہے نا ایک ہاتھ تھوڑا لمبا اور ایک چھوٹا, اس کی جو ہے نا اس کو جو اس کا سب کا نچوڑ بتا لیتا ہوں کہ اس کی جو ہمارے ساتھ باڈی لینگویج ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی جو ہے نا باڈی اس میں تو تھوڑے سے چینجز آ جاتے ہیں, یا تو جو ہمارے ساتھ ہیڈ ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے یا چھوٹا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیراتوجینک. اچھا سائرنجزم اور اینٹاگونزم یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. سائرنجزم مینس وین دا کمبینیشن آف ڈرگ انکریز دا افیکٹ. آپ نے ایک ڈرگ دیا, اس کو جو ہے نا پیشنٹ نے جو ہے نا تھوڑی حد تک جو ہے نا اس کی جو ہے نا حالت جو ہے نا وہ جو ہے نا ٹھیک کر دیے. پھر آپ نے اس پیشنٹ نے بتایا کہ مجھے جلدی ٹھیک کر دو, تو آپ نے ادھر سے انجیکشن یا اور کوئی ڈرگ یا میڈیسن اس میں ملا دی. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے جو ہے نا دوسری یا تیسری جو ہے نا ہمارے ساتھ میڈیسن یا ڈرگ ہے اس کو ملا دی اور اس کو دے دی, تو اس کی جو افیکٹ ہے وہ انکریز ہو گئی. تو ان کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ سائرنجزم. اور اگر اس میڈیسن کی جو ہے نا ہم نے دوسری کوئی اور میڈیسن یا ڈرگ اس میں جو ہے نا اس کے ساتھ ملا دی اور اس کی جو ہے نا وہ افیکٹ ڈکریز ہو گئی, تو پھر کیا ہم اس کو کہیں گے؟ انٹاگونزم. ٹھیک ہے. پھر جو ہے نا وہ انٹاگونسٹک مسل, وہ ایک ریلیکس وہی والی بات جو ہے نا آپ نے جدھر بھی انٹاگونسٹک یہ آتا ہے تو آپ نے سوچ میں لانا ہے اپوزٹ. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب کسی فزیشینز نرس نے کسی پیشنٹ کو جو ہے نا ایک میڈیسن دے دی ہے, ٹھیک ہے, میڈیسن جو ہے نا پرسکرائب کر لیے, اب اس کو جو ہے نا وہ کلینکل پرسکرپشن کے ذریعے وہ اس میڈیسن کو کھا رہا ہے, اس فزیشین کے آرڈر کو فالو کر رہا ہے, وہ جو ہے نا جتنی مرتبہ اس دن میں استعمال کرنا وہ اس کو فالو کر رہا ہے یا نہیں, تو اس کو پھر ہم کیا کہیں گے؟ پیشنٹ کمپلینس. ٹھیک ہے. دا ایکسٹینس ٹو وچ دا پیشنٹ فالوز دا کلینکل پرسکرپشن. اچھا اسٹوڈنٹس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم پھر جو ہے نا اس کے لیکچر بنائیں گے. ٹھیک ہے. کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ کر کے بتائیے گا, لیکن میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.